أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساجٍ ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صلوات الحمد لله. نے اپنی مشیت اپنے ارادے اور اپنی مرضی میں یہ بات قرار دے دی ہے کہ یقیناً ہر دور میں کچھ بندے ایسے قرار دیے جائیں گے کہ جن کو دیکھ کر یہ طے کیا جائے گا کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے. ضروری ہے کہ ہر دور میں کوئی وجود ایسا رہے کہ جو اللہ سے مربوط رہے، جو اللہ سے رابطے میں رہے. اس لیے کہ بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر کسی کے ساتھ موجود ہے. تو کیا کوئی ہے ایسا کہ جو اللہ کو اپنے ساتھ محسوس بھی کرتا ہو؟ محسوس اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا. اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو بندہ بھی ہو لیکن کام وہ سارے کر کے دکھائے جو الوہی کام ہے، تاکہ محسوس ہو کہ اس بندے کی صورت میں اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے. ایک وجود محسوس ہو جائے، ایک وجود ساتھ ہو اور ایک وجود اس کیفیت میں نظر آ جائے کہ جہاں بندے یہ یقین کر لیں کہ یہ بندہ جو زمین پر ہے اس سے اللہ باتیں کرنا ہے. اگر سردی آپ کو لگ رہی ہے تو سردی اسی صورت میں گرمی میں تبدیل ہو سکتی ہے کہ جب آپ بولنا شروع کریں. جب خون کی روانی بڑھے گی تو آپ کا جسم اس کو حرارت آنا شروع ہو جائے گی اور آپ جو ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں
تو یہ ٹھنڈک جو ہے یہ ولایت علی کی حرارت میں تبدیل ہو جائے گی. میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہر دور میں اللہ نے یہ اصول قرار دیا ہے. اور ابھی میں عرض کر کے آ رہا ہوں مجلس میں کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 اور اس کے بعد 14 معصومین کو ہی کیوں پسند کیا ہے. کم از کم آدمی غور تو کرے کہ 1,24,000 ہی نبی کیوں بنے. ہر دور میں جو بندہ پیدا ہوتا وہ نبی کیوں نہیں ہو گیا. یہاں تک بات پہنچے گی مگر میں آپ سے گفتگو کرنا شروع کر رہا ہوں کہ ہر پیدا ہونے والا انسان نبی کیوں نہیں پیدا ہوا. ہر پیدا ہونے والے انسان کو اللہ نے یہ خبر کیوں نہ پہنچائی کہ میں اللہ ہوں, میں تمہارا معبود ہوں, میں تمہارا خالق ہوں, میں تمہارا رازق ہوں. ہر پیدا ہونے والا انسان نبی کیوں نہیں پیدا ہوتا. یہ 1,24,000 ہی کیوں نبی ہوئے, یہ 313 ہی کیوں رسول ہوئے, یہ 5 ہی کیوں اولو العزم ہوئے, یہ 1 ہی کیوں خاتم النبیین ہوا, یہ 5 ہی چادر میں کیوں آئے, یہ 5 ہی چادر میں کیوں آئے, یہ باقی اور کیوں نہیں آ گئے یا آ گئی. اچھا مسئلہ یہ ہو رہا ہے مجھے اس وقت کہ میں یہاں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں, وہیں ایک آدمی بول رہا تھا اور بڑی زبردست مجلس ہوئی اور بڑی زبردست داد ملی ہے. یا تو میں وہاں سے وہ مجلس پڑھ کے نہ آتا, تب آپ جیسے سنتے میں سن لیتا. اب میں وہاں سے اتنی شاندار سماعتوں کے ساتھ مجلس پڑھ کے آیا ہوں کہ مجھے اب پریشانی ہو رہی ہے. یہ مجمع میرے ساتھ کیوں پورا کا پورا نہیں بول رہا, یہ دائیں والے حضرات نوالوں کیوں نہیں بول رہے ہیں. بولتے رہے تو اچھی بات ہے. تو گفتگو جو ہے وہ اپنے 25 سے 30 منٹ کے دائرے میں کامل ہونا ہے اور جتنی بھی گفتگو ہے وہ آپ کے سہارے سے ہی ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ یہ نہیں, اگر بلند آواز سے درود پڑھ دیا آپ نے تب تو پتہ چل جائے گا. میں نے کہا یہ کرائٹیریا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سارے کے سارے نبی کیوں نہیں ہو گئے. اس میں گردن ہلا دینے کی ضرورت ہے کہ ہاں کوئی سوال پہنچ رہا ہے. میں فکری باتیں کرنے کا عادی ہوں, لطیفے نہیں پڑھتا میرے پاس سے, اور نہ میں کوئی دیر والی باتیں کرتا ہوں, نہ میں کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہوں. میں فکری باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سننا ہے تو سنیے اور نہیں سننا ہے تو پھر نہ بھی سنیے, جیسے بھی آپ کی مرضی ہو. لیکن بات میں جو کروں اس کو بتائیے کہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے. میں نے صرف ایک سوال کیا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ سارے کے سارے بندے نبی کیوں نہیں ہو گئے. جب نبی جو ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے, تو ہمیں بھی تو اللہ نے خلق کیا ہے, ہمارا خالق بھی تو اللہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا اختصاص کیا تھا, ان میں کیا خصوصیت تھی کہ اللہ نے انہیں مصطفیٰ بنا دیا, اللہ نے انہیں مجتبیٰ بنا دیا, اللہ نے انہیں مرتضیٰ بنا دیا. یہ 1,24,000 ہی کیوں نہ ہوئے, سب کے سب کیوں نہ ہو گئے. تو جو معیار وہاں پر ہوگا وہی معیار خلافت کا بھی ہوگا. جیسے اللہ کا خلیفہ ہونے کا بھی کوئی معیار ہے, ہر کوئی خلیفہ بن بھی نہیں سکتا. یہ نبوت بھی تو خلافت ہے نا, یہ نبوت بھی تو اللہ کی خلافت ہے نا بھائی. تو جو خلافت اللہ کا معیار ازل سے رہے گا وہی ابد تک رہے گا. یہ نہیں ہے کہ آدم جب خلیفہ ہو جائے تو اللہ انہیں خلیفہ بنائے اور کوئی باقی رسول ہو جائے تو امت بنا کے بیٹھ جائے. یہ کیسے ہو جائے گا جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, جو ہماری فطرت اور سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو جو فطرت خدا, جو سنت خدا ازل سے رہے گی وہی ابد تک رہے گی. تو اب اگر اللہ آدم کو منتخب کر رہا ہے, نوح کو منتخب کر رہا ہے, ابراہیم کو منتخب کر رہا ہے, موسیٰ اور عیسیٰ کو منتخب کر رہا ہے اور مصطفیٰ کو منتخب کر رہا ہے, تو جو کرائٹیریا وہاں پر ہوگا وہی کرائٹیریا قدیر میں علی کی ولایت کا بھی ہوگا. علی بھی آدم کا فخر ہوگا, علی بھی تمام انبیاء. معیار خلافت نہیں بدلے گا, معیار انتخاب نہیں بدلے گا, معیار استفادیت نہیں بدل جائے گا. اللہ نے ابھی عرض کر دیا گیا کہ اللہ نے صرف ایک مصطفیٰ نہیں بنایا ہے, اللہ نے انبیاء میں کئی کو مصطفیٰ کہا ہے. اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے کہا ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا ہے, آدم بھی مصطفیٰ ہے. اللہ نے کہا ہم نے نوح کو مصطفیٰ بنایا ہے, نوح بھی مصطفیٰ ہے. ایک بار آگے بات پڑھ گئی تو کہا ہم نے صرف ابراہیم کو نہیں, اب آل ابراہیم بھی مصطفیٰ ہے, اس کے بعد آل عمران بھی مصطفیٰ ہے. اے پروردگار ابراہیم کی بات آ گئی تو تو نے کہا آل ابراہیم, عمران کی بات آئی تو تو نے کہا آل عمران. یہ آل آدم کیوں نہیں ہے, یہ
یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نے آل آدم کو مصطفیٰ بنایا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نے آل نوح کو مصطفیٰ بنایا؟ نہیں، جب ابراہیم کی بات آئی کہا آل ابراہیم، عمران کی بات آئی تو کہا آل عمران۔ آدم کی آل کیوں نہیں؟ کبھی اس پر تو غور کرے نا، بڑے بڑے قرآن پڑھ لینا الگ ہوتا ہے، اور کہیں بیٹھ کر قرآن پر گفتگو اور اس کی تفسیر و تعبیر کرنا الگ ہوتا ہے۔ اب جب بات آ گئی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے نوح کو مصطفیٰ بنایا، تو آل آدم کیوں مصطفیٰ نہیں ہے؟ سوال قائم ہوا۔ آپ میرے ساتھ دینا خدا آپ کو سلامت رکھے کہ آل آدم کو مصطفیٰ جو نہیں کہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہماری فطرت تو بدلتی نہیں ہے، تو جب ابراہیم کی آل مصطفیٰ ہے تو آدم کی آل کو تو مصطفیٰ ہونا چاہیے، نوح کی آل کو تو مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ تو آپ سلام کرو وسعت شہر قدرت کو کہ شہر قدرت کہاں تک دیکھ رہی ہوتی ہے، نگاہ قدرت کہاں تک جا رہی ہوتی ہے۔ قدرت کو معلوم تھا اگر ہم نے کہہ دیا آل آدم مصطفیٰ ہے تو جتنے آدمی ہیں سب کہیں گے ہم آل، اور سب کہیں گے ہم بھی مصطفیٰ، ہم بھی مصطفیٰ۔ جتنے بشر ہیں سب دعویٰ کریں گے کہ ہم بھی مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ ہم بھی آدم کی آل میں ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، ہر آدمی مصطفیٰ نہیں ہے، ہر آدمی مصطفیٰ نہیں ہے۔ آدم کی اولاد نہیں، نوح کی اولاد نہیں، صرف آدم مصطفیٰ، صرف نوح مصطفیٰ۔ ابراہیم کی بات آ گئی تو آل ابراہیم مصطفیٰ، آل ابراہیم مصطفیٰ۔ تو کیسے پتہ چلے کہ آل ابراہیم میں سب کے سب مصطفیٰ یا کوئی مصطفیٰ؟ جتنی دیر آپ اسے بولیں گے اتنی دیر تقریر چلے گی، نہیں تو تقریر بالکل سمجھ کے رہ جائے گی۔ بھائی ابراہیم کی آل مصطفیٰ ہے، آل ابراہیم مصطفیٰ ہے، تو کیسے پتہ چلے کہ آل ابراہیم پوری کی پوری مصطفیٰ ہے یا ان میں سے کچھ مخصوص مصطفیٰ ہے؟ جب آل کی بات آتی ہے، اتنے لوگ یہاں بیٹھے ماشاءاللہ سب شجرے والے بیٹھے ہوئے، آپ نے اپنا شجرا پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ ایک شجرے میں کئی شاخیں نکل رہی ہوتی ہیں، ایک دادا ہے اسے کئی بیٹے اور اس کے ہوتے 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 وہ شجرا بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، تو بہت سے لوگ شامل بھی ہو جاتے ہیں، بہت سے دادا ہوتا اور اس کے بعد سڑا ہوتا اور کہاں تک جاتا ہے، تو سب کے سب وہ اسی کی آل کہلاتے ہیں۔ تو اب ابراہیم کی آل میں تو بہت سے لوگ ہیں بھائی، ابراہیم کی آل میں بہت سے لوگ ہیں، ابراہیم کی آل میں مصطفیٰ بھی ہیں، اور ابراہیم کی آل میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی کہ ہم 7ویں پوسٹ میں مصطفیٰ سے ملتے ہیں، ہم 8ویں پوسٹ میں مصطفیٰ۔ بہت سے لوگ ہیں نا، میں نے کوئی بات تو نہیں کی، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یقیناً یہ ساری چیزیں آپ کے مطالعے ہیں، بہت سے شجرے ملائے گئے کہ ہم بھی مصطفیٰ، ہم بھی مصطفیٰ کی آل میں، ہم بھی مصطفیٰ کے شجرے میں، ہم بھی شجرے طیبہ میں۔ تو کیسے پتہ چلے کہ بھائی بہت سے لوگ آل ابراہیم میں جا رہے ہیں؟ تو اب کون آل ابراہیم میں وہ ہے جو مصطفیٰ ہے؟ اور یہ بات بھی طے ہو گئی، جو آل ابراہیم میں مصطفیٰ ہوگا درود بھی اس پر ہوگا، جو آل ابراہیم میں مصطفیٰ ہوگا درود بھی اسی پر ہوگا۔ کیسے معلوم ہو کہ آل ابراہیم میں کیا ساری کی ساری آل مصطفیٰ ہے یا کچھ مصطفیٰ ہیں؟ تو پروردگار بتا دے کہ جنہیں آل ابراہیم نے کس کس کو مصطفیٰ بنایا ہے، اور جس جس کو مصطفیٰ بنایا ہے درود بھی اسی پر پڑھیں گے ہم۔ تو آواز آئی، آپ پڑھو، ہم نے آیت ہی کو فیصلہ کر دیا ہے، آیت آپ کی بچپن سے سنی ہوئی آیت ہے، کوئی نئی آیت نہیں اتنی ہے جو آپ کے حوالے ہو رہی ہے، صرف آپ کے آنکھوں کو ریکال کروا رہا ہوں کہ دیکھو تمہیں یاد ہے کہ ایک بات اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ آل ابراہیم میں مصطفیٰ کون ہے، اور جو مصطفیٰ ہو وہی ایمان بھی ہوگا، اور جو مصطفیٰ ہو اسی پر درود ہوگا۔ تو پروردگار کرائٹیریا بتا دے کہ آل ابراہیم میں کسے کسے مصطفیٰ مانے، کسے کسے چنا ہوا مانے۔ ایک بار اللہ نے آواز دی کہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا کلمات کے ذریعے سے، اور جب ابراہیم کامیاب ہو گئے تو ہم نے ابراہیم سے کہا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں، ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا۔ کسے؟ ابراہیم کو کہا ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں۔ فوراً ابراہیم نے کہا پروردگار کیا یہ عہدہ میری آل میں جائے گا؟ کیا یہ عہدہ میری آل میں جائے گا؟ فوراً جناب ابراہیم نے اللہ کے حکم سے سوال کیا، اور اب طے ہونے جا رہا ہے کہ آل ابراہیم ہے کون، اور وہ آل ابراہیم کون ہے جو مصطفیٰ ہے؟ اللہ نے کہا ہاں اے ابراہیم، جملہ آپ کے حوالے ہے، اے ابراہیم یہ عہدہ امامت، یہ عہدہ استفائیت تمہاری اولاد میں تو جائے گا، لیکن ان تک نہیں جائے گا جو ظالم وہاں کے عادلوں تک جائے گا۔ جو ظالم ہوں گے ان تک نہیں جائے گا، عہدہ امامت عادلوں تک جائے گا، عہدہ امامت عادلوں تک جائے گا۔
یعنی تمہاری اولاد میں اے ابراہیم تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوگا وہ مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہو سکتا۔ اے ابراہیم تمہاری اولاد میں نہ ظالم امام ہوگا نہ کوئی ظالم مصطفیٰ ہوگا۔ سب دعوے کریں گے ہم آل ابراہیم میں، لیکن دیکھتے جانا، پڑھتے جانا کہ انہوں نے کبھی ظلم تو نہیں کیا۔ جہاں ظلم نظر آ جائے فوراً نگاہ ادھر ادھر پھیر دینا کہ یہ امام نہیں ہو سکتا، یہ مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ تو اب پوچھو نا قدرت سے کہ پروردگار یہ بتا دے کہ ظالم کون ہے؟ آواز آئی ظالم کو جو ظلم کرے۔ اچھا پروردگار ظالم کو جو ظلم کرے تو یہ بتا دے ظلم کیا ہے؟ جسے تو ظلم کہہ دے وہی تو ظلم ہوگا، اور جسے اللہ ظلم کہہ دے ایسا ظلم کرنے والا ظالم، اور جو ظالم ہو مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، جو ظالم ہو اتفاق کی منزل پر نہیں آ سکتا۔ جو ظالم ہوگا وہ مصطفیٰ نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ کا مطلب جس کا انتخاب کیا جائے، جو منتخب ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا، امام کا انتخاب ہوتا ہے، تو امام بھی کوئی ہوگا جو مصطفیٰ ہوگا۔ اب میں اتنا زور لگا رہا ہوں، اب میں زور نہیں لگاؤں گا اس لیے کہ آپ کیسے بیٹھے سن رہے ہیں، اب آہستہ آہستہ بات ہو گئی۔ ظالم اللہ کہہ رہا ہے امام نہیں ہو سکتا، اور امام ہوتا ہے مصطفیٰ، یعنی ظالم کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے جس کا انتخاب کیا گیا ہو، جو چنا جائے، یعنی چنا اسے جائے گا جو ظالم نہ ہو۔ اللہ کا آگے نا چنا اسے جائے گا جو ظالم نہ ہو، اور اللہ کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ بس ابھی ابھی ظلم چھوڑا ہو، زندگی میں کبھی بھی ظلم نہ کیا، زندگی میں کبھی بھی ظلم نہ کیا، اسے چنا جائے گا۔ تو قرآن میں اصول دے رہا ہے اللہ، اور قرآن کس پر اترا؟ نبی پر۔ نبی کی امت کون ہے؟ ہم، چاہے کھڑے کھڑے پڑھے چاہے بیٹھ کے پڑھے، قرآن ہے پر ہمارے۔ تو اب قرآن پر غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے جو ظالم ہوگا اس کو منتخب نہ کرنا، جس نے ایک لمحے کے لیے بھی ظلم کیا اسے کبھی منتخب نہ کرنا۔ جو پروردگار تو بتا دے کہ ظلم کیا ہے، اگر جملہ ضائع ہو گیا تو افسوس ہو جائے گا۔ آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں، ترجمہ آپ خود کر لیجیے گا، اس لیے کہ لمبی چوڑی آیت نہیں ہے، مشکل آیت بھی نہیں ہے، اور اللہ سے ہم نے پوچھا پروردگار بتا دے کہ ظلم کیا ہے۔ جب ظلم معلوم ہو جائے تو ظالم معلوم ہو جائے، اور جب ظالم معلوم ہو جائے تو ہم اسے چنیں گے نہیں کبھی بھی۔ تو پروردگار بتا دے ظلم کیا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ نے آواز دی، ان الشرک لظلم عظیم۔ سب سے بڑا ظلم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی بت پرستی کی ہو نا وہ مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی بت پرستی کی ہو وہ مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی بت پرستی کی ہو اسے کبھی چننا نہیں۔ جو فرما رہا ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی بت پرستی نہ کی ہو اسے چننا۔ اشاروں میں بات ہو رہی ہے، اشارے سے کہا کہ بھائی شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظالم تک امامت نہیں جائے، اور ظالم مصطفیٰ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے ظالم کو نہیں چنا ہے تو تم کیا ظلم کر رہے ہو ظالم کو چن کر؟ تم کیوں چن رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ استفائیت بہت آگے بڑھ رہی ہے۔ استفائیت کے معیارات ہیں، استفائیت کا کرائٹیریا ہے۔ ہر کوئی مصطفیٰ نہیں بنایا گیا، ہر کوئی مرتضیٰ نہیں بنایا گیا،
ہر کوئی مجتبی نہیں بنایا گیا. اللہ نے کہا ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا. آدم مصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا. تو اب اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ مصطفیٰ ہونے کا معیار کیا ہے تو یہ دیکھیں کہ آدم کیا ہے. جو آدم کے معیار پر پورا اترے وہ مصطفیٰ. اب ہم آدم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام میں کیا کیا خصوصیات تھی، کیا کیا صفات تھے، ان کے پاس کیا کیا اختیار تھا، کیا کیا تصرف تھا، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے کہا ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا ہے. اللہ نے کہا ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت آدم میں کیا کیا خصوصیات ہیں، ان کا اقتدار ہو، اختیار ہو، تصرف کیا ہے، ان کا علم کیا ہے. تو مصطفیت کا پہلا معیار آپ کے حوالے ہو رہا ہے. مصطفیت کا پہلا معیار یہ ہے کہ آدم مصطفیٰ ہے. اور آدم مصطفیٰ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو ہر اسم کا علم دیا. مصطفیٰ کے پاس ہر اسم کا علم ہو. مصطفیٰ ہوگا جو ہر اسم کا علم رکھتا ہو، ہر شے کا نام جانتا ہو، ہر مخلوق کا نام جانتا ہو، ہر حشرات الارض کا نام جانتا ہو، ہر انسان کا نام جانتا ہو، ہر جن کا نام جانتا ہو، ہر فرشتے کا نام جانتا ہو، ہر ملک کا نام جانتا ہو، ذرات زمین کے نام جانتا ہو، زمین کے طبقات کے نام جانتا ہو، خلا کا نام جانتا ہو، فضا کا نام جانتا ہو، آسمانوں کا نام جانتا ہو، آسمانوں میں بسنے والی مخلوقات کا نام جانتا ہو، اور مخلوقات کے شجروں کے تمام تر نام جانتا ہو. کتنے مومن ہیں یہ جانتا ہو، کتنے منافق ہیں یہ جانتا ہو، کتنے مسلم ہیں یہ جانتا ہو، کتنے کافر ہیں یہ جانتا ہو. ہر شے کا نام جانتا ہو. نہیں، اسے یہ بھی معلوم ہو کہ معبود کے کتنے نام کتنے سلامت رہے. اور اسے ان ناموں کا علم جبرائیل نے نہ دیا ہو، اللہ نے دیا. ہم نے ہر اسم کا علم آدم کو دے دیا، تبھی ہم نے آدم کو مصطفیٰ کہا ہے. یعنی مصطفیٰ وہ ہو کہ جو اسماء کے علم کو جانتا ہوں. ابھی کرتے آ رہا ہوں، اور یہی میں نے کسی اجرے میں ایک تقریر میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے اسم کتنے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. سورہ اعراف میں کہہ دیا کہ ہر اسم حسن اللہ کا، ہر اسم اعظم اللہ کا، ہر اسم حسنہ اللہ کا. اور اللہ کا انہی اسماء حسنہ سے یاد کیا جائے. اللہ کے کتنے اسماء حسنہ ہیں؟ ابھی آپ سے پوچھا جائے، آپ بیٹھے بیٹھے گنوانے گے بھائی یہ 99 اسماء حسنہ ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ کے یہی اسم ہیں؟ کیا اللہ کے کل 99 اسماء حسنہ ہیں؟ نہیں. معصوم سے پوچھا گیا کہ توریت میں 350 اللہ کے وہ نام ہیں جو ان 99 سے الگ ہیں. زبور میں اللہ کے 350 نام ہیں کہ جو توریت و قرآن سے الگ ہٹ گئے. انجیل میں اللہ کے 350 نام ہیں جو ان 3 کتابوں سے الگ ہٹ گئے. جتنے صحیفے ہوتے ہیں آسمان سے زمین کی طرف، ہر صحیفوں میں اللہ کے نام موجود ہیں. بھائی 2,500 نام تو یہی ہو گئے. مصطفیٰ وہ ہو کہ جو اللہ کے ہر نام سے واقف ہو. اور اللہ کے 2,500 نام ہی نہیں ہیں، اس لیے 2,500 کا مطلب ہے عدد میں محدود ہو جانا. جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں. اللہ کے اسماء حسنہ نامحدود ہے. اور جو مصطفیٰ ہو وہ جانتا ہو کہ اسماء حسنہ کیا ہے، اور کل کے کل اسماء کا علم اس مصطفیٰ کے پاس موجود ہو، اور اللہ نے اسے یہ علم عطا کیا ہو. میں ابھی عرض کیا میں نے کہ حضرت آدم پر 20 صحیفے نازل ہوئے. حضرت آدم پر 20 صحیفے نازل ہوئے. پہلا استفائیت کا بیان کیا ہے کہ مصطفیٰ کو جو ہر اسم کے علم سے واقف ہے. دوسرا مصطفیٰیت کا بیان یہ ہے کہ جس پہ صحیفے نازل ہوئے. مصطفیٰ اتنا آسان کام نہیں ہے بھائی جس پر صحیفے نازل ہوئے ہو. جناب آدم جب تخلیق کی منزل پر آ گئے اور پھر اللہ نے آدم کو بلند کیا. آدم کے ظلم میں سے اللہ نے ذرات کی شکل میں، مائنیوٹ پارٹیکلز کی شکل میں، ذرات جو آپ کی ایک چٹکی میں ایسے آ جائیں پتہ بھی نہ چلے، ذرات کی شکل میں نسل آدم میں آنے والے قیامت تک جتنے بشر ہیں سب کو سامنے پیش کیا. حضرت آدم نے ذرات کی شکل میں ہم سب کو دیکھا. اس وقت کتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس سے پہلے جو گزر سکے کتنے آنے والے، سب کو حضرت آدم دیکھ چکی تھی، شکلیں تک دیکھی. حضرت آدم کو سب کے نام بتائے گئے. یہ ندیم نقوی نام ہے.
یہ واجد رضا آپ کا نام، یہ ان کا نام، یہ ان کا نام، یہ ان کا نام، سب کے نام، اس کا نام یہ ہے، 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 سب کے نام بتائے گئے، حضرت آدم کو دکھایا گیا یہ نام ہے، یہ تمہاری نسل میں قیامت تک آنے والے۔ صرف یہی نہیں، اس کی عمر کی، اس کی عمر کی، اس کی عمر کی، اس کی عمر کی، صرف یہی نہیں، یہ کہاں رہے گا کہاں مرے گا، سب کو متعلق بتائے گا۔ یہاں تک جتنے لوگ بیٹھے بشمول میرے جتنے بیٹھے سب کو حضرت آدم نے دیکھا اور حضرت آدم نے سب کے نام یاد کر لیے۔ چپ ہو جاتے ہیں آپ سارا سمجھتے ہیں، چھوٹی بات سمجھتے ہیں۔ بھائی میں امام زین العابدین اسلام کی نسل میں ہوں، اس لیے کہا میں نے کہ ہمارے یہاں کوئی راوی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی جانور سے منسوب ہو۔ جب چپ ہوتے ہیں نا مجمع تو مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آدم قیامت تک آنے والے انسانوں کی شکلوں سے اور نام سے واقف تھے۔ اب کہا لے کم از کم قدرت خدا پر اللہ کہہ رہا ہے نا آدم یہ تمہاری صلب سے نکالے گئے ذرات کی شکل اور بتایا گیا اس کا یہ نام، اس کا یہ نام، اس کا یہ نام، یہ اتنے دن جیے گا، اتنے دن جیے گا، اتنے دن جیے گا، یہ مومن ہوگا، یہ منافق ہوگا، یہ مسلم ہوگا، یہ کافر ہوگا، یہ فلاں جگہ رہے گا، اتنا کھائے گا، اتنا پیے گا، سب حضرت آدم کو دکھا دیا۔ حضرت آدم کی عمر مبارک ہزاروں برس ہو گئی، ٹھیک ہے، کہیں کسی بھولی بھٹکی تاریخ میں مجھے لا کے دکھا کہ 1-2-2.5 برس جینے والا انسان جس نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی شکلیں بھی دیکھی ہیں، ان کے نام بھی دیکھے ہوں، کہیں ایک لمحے کے لیے بھی وہ کسی کی شکل اور نام بھولا ہو۔ چپ ہو گئے۔ اس بھولنے کو عربی میں نسیان و ہزیان کہا جاتا ہے، جب آدم کو ہزیان نہیں ہونا۔ سب کے نام ہے تو مصطفیت کا پہلا معیار یہ کہ ہر اسم کے علم سے واقف ہو۔ مصطفیت کا دوسرا معیار یہ کہ اس پر صحیفے نازل ہوئے۔ مصطفیت کا تیسرا معیار یہ کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے شکلوں سے بھی واقف ہو، ان کی عمروں سے بھی واقف ہو، ان کے ناموں سے بھی واقف ہو۔ دوسرا مصطفیٰ نوح، جناب نوح کو اللہ نے کہا مصطفیٰ، بہت سی قدرتیں دی، نوح کو علم بھی دیا اور نوح کو کشتی نجات بھی تھی۔ مصطفیت کا ایک معیار اور آگے آ گیا کہ وہ کشتی نجات بھی ہو، وہ کشتی نجات بھی ہو۔ ایک اور مصطفیت کا معیار جو حضرت نوح کو اللہ نے عطا کیا کہ جناب نوح نے 950 برس تبلیغ کی، 1150 برس جیے، 950 برس تبلیغ کی، کل 80 لوگ مسلمان ہو پائے، اور جب 80 لوگ مسلمان ہو پائے تو ایک بار جناب نوح نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے براہ راست جناب نوح نے دعا کی، یا رب لا تذر، پروردگار اس زمین پر یہ جتنے لوگ ہیں اب جتنے رہ گئے انہیں ختم کر دیں، اس لیے کہ اب ان کی نسلوں میں کوئی مومن نہیں آنے والا۔ پروردگار اس روئے زمین سے کافروں کو اٹھا لے، ان انسانوں کو اب ختم کر دے، اس لیے کہ اب قیامت تک ان کی نسلوں میں کوئی مومن نہیں آنے والا۔ وہ سمجھ گئے تو میرا ساتھ دے دے، جناب نوح کو اللہ نے یہ نگاہ دے دی کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے قیامت تک شجروں کو دیکھ رہے ہیں، نسب کو دیکھ رہے ہیں، جناب نوح سلبوں تک دیکھ رہے ہیں۔ مصطفیت کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ وہ 70,000 نسلوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی مومن آنے والا ہے یا نہیں، یا اپنے منافق ہی منافق آتے جائیں گے یا اپنے کافر ہی کافر آتے جائیں گے۔ تو بھائی وہ نوح کی نگاہ جھیل ذوالفقار کی نگاہ کہ وہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو دیکھے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ابراہیم کو مصطفیٰ کہا تو ابراہیم کون ہوگا؟ ابراہیم وہ کہ جسے اللہ نے زندہ کرنے کی صلاحیت عطا کر دی۔ ابراہیم تم زندہ کر سکتے ہو، تم زندہ کر سکتے ہو۔ ابراہیم اب تمہیں یہ قوت مل رہے ہیں کہ آگ میں بیٹھ جاؤ، آگ گلزار ہو جائے گی۔ مصطفیٰ وہ ہے کہ جو آگ کو گلزار
تبلیغ شدی ہے جیسے آپ نے تبلیغ شدی ہے. اور اب نتیجہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. مصطفیت کا معیار یہ ہے کہ مصطفیٰ وہ ہے جو ہر اسم کے علم سے واقف ہو, اللہ کے ہر اسم سے واقف ہو, ہر شے کے علم سے واقف ہو. مصطفیٰ وہ ہے کہ جس پر صحیفے نازل ہوئے ہو. مصطفیٰ وہ ہے کہ جو کائنات میں ملکوت تک پہنچا ہوا ہو. مصطفیٰ وہ ہے کہ جو مردہ کا زندہ کرے, زندہ کا مردہ کرے. مصطفیٰ وہ ہے جس کی نگاہ نسلوں کو دیکھ رہی ہو. مصطفیٰ وہ ہے جو اللہ سے علم لے کر آ رہا ہو. تو ایک بار جب مصطفیت کا معیار سامنے آ گیا, جب اللہ نے جبرائیل کو ہزاروں ملائکہ کے ساتھ بھیجا اور کہا زمین پر جاؤ, تو آپ میری کنیز خاص مسلح عبادت پر بیٹھی ہوئی ہے, اس کو چاروں طرف سے گھیرو اور جا کر یہ آیت پڑھو, یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے فاطمہ, اللہ نے تمہیں مصطفیٰ بنایا. اللہ نے تمہیں مصطفیٰ بنایا ہے. سن رہے ہیں آپ, موضوع شروع ہو چکا ہے اور آپ خاموش بیٹھے رہے. اللہ نے تمہیں مصطفیٰ بنایا ہے. آیت اتری تھی جناب مریم کے لیے, یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے مریم, اللہ نے تمہیں مصطفیٰ بنایا ہے, تمہیں طہارت دی ہے, تمہیں مصطفیٰ بنایا ہے عالمین کی عورتوں میں. اور یہ فخر مریم ہے کہ جہاں مسلح عبادت پر صحرا بیٹھی ہوئی ہے, وہاں پر بھی ملک اترا, یہاں پر بھی ملک اترا. فرق یہ ہے وہاں ایک ملک اترا, یہاں ہزاروں ملائکہ. آواز دی, یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے فاطمہ, اللہ نے تمہیں مصطفیٰ بنایا ہے, مصطفیٰ بنایا ہے. ارے کیا بھول گئے مصطفیت کا معیار کیا ہے؟ مصطفیٰ وہ ہو جو اللہ کے ہر نام سے واقف ہو. پلٹتے جاؤ نا, اب صحرا پر منتقل کرتے چلے جاؤ. مصطفیٰ ہو جو اللہ کے ہر اسم سے واقف ہو. مصطفیٰ ہو جو کائنات کے سردار کے علم سے واقف ہو. مصطفیٰ ہو جو زمینوں کے نام سے واقف ہو. مصطفیٰ ہو جو آسمانوں کے نام سے واقف ہو. مصطفیٰ ہو جو قیامت تک آنے والے ہر انسان سے واقف ہو. یہ جو دروازے پہ آ رہا ہے, یا مومن آ رہا ہے یا منافق آ رہا ہے, مصطفیٰ ہو کہ جو نگاہ ایسی رکھتا ہو کہ جو شجروں کو دیکھ رہا ہو, جو نسلوں کو دیکھ رہا ہو, جو نسل کو دیکھ رہا ہو, جو حسن کو دیکھ رہا ہو, جو سنوں تک نگاہ رکھ رہا ہو, وہ مصطفیٰ ہوتا ہے. اور مصطفیٰ ہو کہ جو ملکوت تک پہنچ جائے. مصطفیٰ ہو جو ملکوت تک پہنچ جائے. تو اب صحرا کے اختیار کا کیا کہنا کہ صحرا ہر اسم خدا سے واقف ہے. صحرا ہر اسم خدا سے واقف ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ آدم بھی ہر اسم خدا سے واقف تھے, صحرا بھی ہر اسم خدا سے واقف ہے, تو کیا بڑی بات ہو گئی؟ آدم اور صحرا برابر ہو گئے؟ نہیں, برابر نہیں ہوئے. جس آدم کے لیے اگر چھوٹا سایہ ہوا تو افسوس ہو جائے گا. جس آدم کے لیے اللہ نے کہا کہ علم آدم الاسماء کلھا, ہم نے آدم کو اسماء کا علم دیا, اور صحرا کو کہا یہ ام الاسماء. شروع ہو ان جگہ کا نام ہے زہرا. جو اسم کی جڑ, اسم کی بنیاد, اسم کی اساس بن جائے اسے زہرا کہا جاتا ہے. زہرا کہا جاتا ہے. تو کہا کہ مصطفیت کے معیار آگے بڑھتے چلے گئے. تو میرے عزیزوں, مصطفیت کا ایک معیار میں نے آپ کے حوالے کیا کہ مصطفیٰ وہ ہو جس پر صحیفہ اترے. مصطفیٰ وہ ہو جس پر صحیفہ اترے. اور مصطفیٰ بھی ہے, مصطفیٰ زہرا بھی ہے. لیکن کہیں نظر نہیں آ رہا کہ مریم پر کوئی صحیفہ اترا. کہیں نظر نہیں آ رہا کہ مریم پر کوئی صحیفہ اترا. مریم پر ملک تو اترا, صحیفہ نہیں اترا. زہرا پر صحیفہ اترا. زہرا پر صحیفہ اترا. ابھی میں روک دیا میں نے, صحیفے پر یہ بات ہو جاتی, لیکن پڑھتا ہوں آپ کو اور نقطہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. مریم مصطفیٰ
جناب سیدہ مصطفیت کے بیانات میں ایک یہ کہ صحیفہ اترا، مریم پر صحیفہ نہیں اترا، پھر بھی مصطفیٰ، کیوں بھائی؟ مصطفیت کے بیان میں ایک بیان کم ہو گیا کہ صحیفہ تو نہیں اترا، پھر کیسے مریم جو ہے وہ مصطفیٰ ہو گئی؟ آگے بھائی مریم پر جو سب سے بڑا صحیفہ اترا اس کا نام ہے عیسیٰ۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا پر جو سب سے بڑا صحیفہ اترا اس کا نام ہے عیسیٰ، اس کا نام ہے عیسیٰ، اس کا نام ہے عیسیٰ۔ تو مریم پر ایک عیسیٰ جیسا صحیفہ اتر جائے تو مریم ہو جائے، ارے زہرا پر 11 صحیفے جس بیوی پر 11 صحیفے اترے ہو، اس بیوی پر 11 صحیفے اترے ہو، کسی صحیفے کا نام حسن، کسی صحیفے کا نام حسین، کسی صحیفے کا نام زین العابدین، کسی صحیفے کا نام محمد بابر، کسی صحیفے کا نام جعفر صادق، کسی صحیفے کا نام موسیٰ کاظم، کسی صحیفے کا نام علی رضا، کسی صحیفے کا نام محمد علی، کسی صحیفے کا نام علی نبی، کسی صحیفے کا نام حسن عسکری، اور آج تو اب تک زہرا کا ایک صحیفہ باقی ہے۔ صحیفہ کی صورت میں اترے ہیں زہرا، ارے صحیفوں کی صورت میں زہرا پر اترے ہیں 11 بیٹے۔ آپ کہیں گے کہ 2 بیٹے نظر آ رہے ہیں، 2 بیٹے ہیں، آپ 11 کے 11 کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی تم نے حدیث نساء پڑھی ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ 2 بیٹے، کہا زہرا کے 11 بیٹے۔ ام فاطمہ تو ابوہا وبعلہا وبنوہا، اس میں زہرا کے 11 بیٹے شامل ہیں۔ میں تو بات اور آگے نہیں کر رہا ہوں، زہرا کے 11 بیٹے تک آپ رک گئے۔ زہرا نے کسی منزل پر رسول سے کہا تھا کہ عباس بھی میرا بیٹا ہے۔ اور جب ہمارے عباس جیسا صحیفہ بھی زہرا پہ اترا، اور جب ہمارے اب کہاں تقابل ہوگا کہ استفائیت کا بیان کہاں تک بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یا فاطمہ ان اللہ استفاکی وطہرکی مصطفیٰ علی نساء العالمین، اے فاطمہ اب نے تمہیں عالمین کی عورتوں میں مصطفیٰ کیا۔ عالمین کی عورتوں میں نساء العالمین میں مصطفیٰ ہے زہرا، وہ 11 بھی جو ہے نا وہ بھی نساء میں آتی ہے۔ سمجھ گیا وہ دیکھ سمجھا میں ثبوت نہیں سمجھا، 11 بیویاں بھی نساء میں آ چکی ہیں، سب میں انتخاب ہے زہرا، اور یہ انتخاب اللہ نے کیا ہے، یہ انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ زہرا کا ایک لقب صدیقہ بھی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہماری بنائی ہوئی صدیقہ ہے۔ اور جب ہمارے یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی مصطفیٰ علی نساء العالمین ہے، اے فاطمہ اللہ نے تمہیں مصطفیٰ بنایا، اللہ نے تمہیں مصطفیٰ بنایا، اللہ نے تمہیں طہارت عطا کی ہے، اللہ نے تمہیں مصطفیٰ بنایا، عالمین کی عورتوں میں مصطفیٰ بنایا ہے۔ اور جب مصطفیت پڑھتے 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 آل ابراہیم سے آگے پڑھتے پڑھتے مصطفیٰ تک آ گئے، اب جو کچھ 114 صحیفوں میں تھا ادھر سلامت ہے، وہ سارا کا سارا سمٹ کر قرآن میں آ گیا، اور پورا کا پورا قرآن تل مصطفیٰ پر اترا۔ تب مصطفیت کا بیان یہ ہے، مصطفیٰ وہ ہوگا کہ جس پر 114 صحیفوں کی صورت میں سارا قرآن سمٹ کر اتر جائے۔ اس پر قرآن اترے اس میں مصطفیٰ ہوتے، اس قرآن وہ قرآن جس میں 114 صحیفے شامل۔ بات بڑی گمبھیر ہو گئی، مسئلہ الجھ گیا، اپنے بیان پر میں رک گیا،
کہ مصطفیٰ اسے کہتے ہیں کہ 114 صحیفے سمٹ کر جو قرآن بنے اور قرآن جس کے قلب پر اترے. مصطفیٰ وہ ہو جس پر قرآن اترے. زہرا پر صحیفہ تو اترا ہے، قرآن نہیں اترا، پھر مصطفیٰ کیسے؟ خود اپنے کو مشکل میں ڈالا ہے اور مشکل کشا کو پکار چکا ہوں. اور دیکھیے مشکل کشا مشکل حل کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے حوالے جملے کر رہا ہوں. یہ قرآن ہے کیا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نا رد بلا یا ویسے یہ کافی کتاب مبین، کائنات کا کوئی خوش کوئی در ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو. کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں نہ موجود ہو. لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. کائنات میں کوئی بڑی سے بڑی شے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے ایسی نہیں ہے جس کتاب میں موجود نہ ہو. گنتے چلے جاؤ، فہرست ختم ہو جائے گی. قرآن کا محیط ختم نہیں ہوگا، قرآن کا حدود اربع ختم نہیں ہوگا. ذرات زمین کی تعداد کیا ہے قرآن میں موجود ہے. طبقات زمین کتنے ہیں قرآن میں موجود ہے. طبقات زمین میں بیچ میں کتنی مخلوقات رہ رہی ہیں قرآن میں موجود ہے. ان مخلوقات کی تعداد کیا ہے قرآن میں موجود ہے. ان مخلوقات کا نام کیا ہے قرآن میں موجود ہے. ان مخلوقات کی ہوا کیا ہے قرآن میں موجود ہے. ان مخلوقات کی فضا کیا ہے قرآن میں موجود ہے. ان مخلوقات کا پانی کیا ہے قرآن میں موجود ہے. ان مخلوقات کی غذا کیا ہے قرآن میں موجود ہے. زمین کی سطح پر کون رہ رہا ہے قرآن میں موجود ہے. ان میں انسان کتنے ہیں قرآن میں موجود ہے. ان میں حیوان کتنے ہیں قرآن میں موجود ہے. ان میں شعبائے کتنے ہیں قرآن میں موجود ہے. ان میں پرندے کتنے ہیں قرآن میں موجود ہے. سمندر کی تعداد کیا ہے قرآن میں موجود ہے. سمندروں میں پانی کے قطروں کی تعداد کیا ہے قرآن میں موجود ہے. سمندر میں بسنے والی مخلوقات کی تعداد کیا ہے قرآن میں موجود ہے. ان کے نام کیا ہے قرآن میں موجود ہے. ان کی قسمیں کیا ہے قرآن میں موجود ہے. ان کی غذا کیا ہے قرآن میں موجود ہے. ان کی ضرورتیں کیا ہے قرآن میں موجود ہے. دریا کتنے ہیں قرآن میں موجود ہے. دریا میں بسنے والی مخلوقات کیا ہے قرآن میں موجود ہے. ان کی غذا کیا ہے قرآن میں موجود ہے. ان کا نام کیا ہے قرآن میں موجود ہے. ان کی قسمیں کیا ہے قرآن میں موجود ہے. یہ خلا کیا ہے قرآن میں موجود ہے. اس خلا میں نہ دکھائی دینے والی مخلوقات سے قرآن میں موجود ہے. جنات کیا ہے قرآن میں موجود ہے. جنات کے نام کیا ہے قرآن میں موجود ہے. ان کے قواعد قرآن میں موجود ہے. ان کی تعداد کیا ہے قرآن میں موجود ہے. ان میں مومن کتنے ہیں قرآن میں موجود ہے. ان میں کافر کتنے ہیں قرآن میں موجود ہے. فرشتے کتنے ہیں قرآن میں موجود ہے. ان فرشتوں کی تعداد کیا ہے قرآن میں موجود ہے. ان کے نام کیا ہے قرآن میں موجود ہے. ان کے جسم کتنے ہیں قرآن میں موجود ہے. ان کے جسم کا محیط کیا ہے قرآن میں موجود ہے. ان کی غذا کیا ہے قرآن میں موجود ہے. ان کے کتنے پر ہیں قرآن میں موجود ہے. وہ کس کس فرائض پر معمول ہے قرآن میں موجود ہے. ان فرشتوں میں ملائکہ کتنے ہیں قرآن میں موجود ہے. ان ملائکہ کے نام کیا ہے قرآن میں موجود ہے. ان ملائکہ کی تعداد کیا ہے قرآن میں موجود ہے. ان ملائکہ میں کتنے رسول بنائے گئے قرآن میں موجود ہے. ان رسولوں کے نام قرآن میں موجود ہے. وہ رسول کی نفاق اور اتارے گئے قرآن میں موجود ہے. شیاطین کیا ہے قرآن میں موجود ہے. ان کی تعداد کیا ہے قرآن میں موجود ہے. وہ کیسے چلتے ہیں قرآن میں موجود ہے. وسائل کیا ہے قرآن میں موجود ہے. اللہ کیا ہے قرآن میں موجود ہے. طلب کیا ہے قرآن میں موجود ہے. کرسی کیا ہے قرآن میں موجود ہے. عرش کیا ہے قرآن میں موجود ہے. اللہ کیا ہے قرآن میں موجود ہے. انبیاء کیا ہے قرآن میں موجود ہے. تعلیم کیا ہے قرآن میں موجود ہے. عدل کیا ہے قرآن میں موجود ہے. رسالت کیا ہے قرآن میں موجود ہے. امامت کیا ہے قرآن میں موجود ہے. قیامت کیا ہے قرآن میں موجود ہے. نماز کیا ہے قرآن میں موجود ہے. روزہ کیا ہے قرآن میں موجود ہے. حج کیا ہے قرآن میں موجود ہے. زکات کیا ہے قرآن میں موجود ہے. جہاد کیا ہے قرآن میں موجود ہے. تمنا کیا ہے قرآن میں موجود ہے. تمنا کیا ہے قرآن میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر سمت میں جو چیز ہے قرآن میں موجود ہے. اور اب اتنے بڑے علم والے قرآن کے لیے اللہ نے کہا کہ نظرا بہر روح الامین علی قلبک. اے مصطفیٰ اس پورے قرآن کو اس کے علم سے اپنے آپ کے قلب پر اتارا ہے. اپنے آپ کے قلب پر اتارا ہے. جیسے ہی آیت نازل ہوئی مصطفیٰ نے کہا قرآن میرے قلب پر نازل ہوا. اسی مصطفیٰ نے کہا تمہیں پتہ ہے میرے قلب کا نام ہے فاطمہ سے. فاطمہ میرا قلب ہے. یہ ایک عالم اہل سنت نے لکھی روایت. ایک عالم اہل سنت علامہ شبلنجی نے روایت لکھی. علامہ شبلنجی عالم اہل سنت کا بہت بڑا نام ہے. نور الابصار فی موالید ائمۃ الاطہار، وہاں سے روایت آپ کے حوالے کی ہے. پہلے میں نے کہا میرا قلب ہے فاطمہ، میرا قلب ہے فاطمہ.
جب پیغمبر قرآن کی آیتوں میں سے کسی لفظ کا ترجمہ کر دے تو اب تعبیر کی ضرورت نہیں رہتی، اب اجتہاد کی ضرورت نہیں رہتی۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا آیت اتری، آیت کیا اتری؟ بہت سے مقامات پر آیت ہے، اور آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ہے ایمان والوں، ہے ایمان والوں، ہے ایمان والوں، ہے ایمان والوں کہہ دیا۔ تو اب کیسے پتہ چلے کہ ایمان کیا ہے؟ جب آیت اتری ہے ایمان والوں، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، کہ اس کو فالو کرنے والے، اس کا اتباع کرنے والے ایمان والے کہلائیں۔ یا رسول اللہ ایمان ایمان ایمان، تو پیغمبر نے کہا کہ ہم تمہیں اس وقت رسول دیں گے کہ ہم نے تمہیں بار 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 تاریخ اسلام آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، تم ہم غور نہیں کرتے کہ جب خندق میں علی جا رہے تھے ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ کل ایمان جا رہا ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ علی ابن ابی طالب جا رہا ہے، خندق میں کہا یہ کل ایمان جا رہا ہے، کل ایمان جا رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا یہ علی ایمان ہے، ایمان سے علی کل ایمان ہے، علی نہیں ہے ایمان ہے۔ تو پیغمبر نے ایمان کا ترجمہ کر دیا۔ ایمان کا ترجمہ کیا ہے؟ علی۔ ایمان کا ترجمہ، تو جب پیغمبر کسی لفظ کا ترجمہ کرتے تو اس میں کسی اور تک و دو کی، کسی جدوقت کی، کسی جد و جہد کی گنجائش نہیں رہ جاتی، پھر کسی سے پوچھنا نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا خندق میں ایمان میں نے علی کو کہا ہے، تو اب جہاں جہاں لفظ علی آ جائے وہاں ایمان رکھ دو، اور جہاں جہاں لفظ ایمان آ جائے ترجمے میں علی لکھ دو۔ بھائی استحقاق اب حاصل ہو گیا کہ جہاں بھی آیت میں لفظ آ جائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں نہ لکھنا، اے ایمان والوں نہ لکھنا، ایمان آ جائے رکھ دو اے علی والو، اے علی والو، اے علی والو۔ ادھر پیغمبر نے کہہ دیا فاطمہ میرا قلب ہے، فاطمہ میرا قلب ہے۔ تو جہاں پر بھی رسول سے متصل ہو کر لفظ قلب قرآن میں آ جائے تو رسول نے ترجمہ کر دیا نا کہ قلب فاطمہ ہے، قلب فاطمہ ہے۔ تو مجھے معاف کر دینا اگر کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے۔ آیت آئی تھی کہ نزلنا بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے جبرائیل کے ذریعے اس قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا۔ پیغمبر نے کہا میرے قلب کا ترجمہ ہے فاطمہ، تو ترجمہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اسے ہم نے آپ کے فاطمہ اسی لیے جبرائیل آ رہے ہیں تو پہلے صحرا کے در سے سلام کرتے ہوئے جبرائیل وہی لے کر آ رہے ہیں روح الامین، تو پہلے صحرا سے ہوتے ہوئے رسول کے آتے سلام کرتے ہوئے آتے۔ آج بھی باب جبرائیل موجود ہے مسجد نبوی میں، وہیں سے زیارت کے لیے جاتے ہو، جب بھی جاؤ روضہ رسول میں تو باب جبرائیل سے جاؤ، اس لیے کہ جبرائیل بھی یہیں سے جاتا تھا۔ میں کیوں نہ کہوں، مجھے استحقاق ہے جناب جبرائیل سے ادب سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، استحقاق مجھے یہ ہے کہ باب جبرائیل یعنی صحرا کے در سے ہوتے ہوئے جانا رسول کو آیتیں سنانا، صحرا کے در سے ہوتے ہوئے جانا رسول کو آیتیں سنانا۔ جبرائیل رسول کا خادم نہیں، الملائکہ تو خدامنا و خدام محبین، ملائکہ ہمارے خدام ہیں، لیکن جبرائیل کا ملائکہ کا احترام اوپر واجب ہے، یہ نہ ہو کہ ہم ان کو اسی طرح آباد دینے لگ جائیں۔ توجہ ہے؟ تو اب جبرائیل جانا تو پہلے در صحرا پر جانا اور پھر اس کے بعد وہی لے کر جانا۔ کون کہا؟ وہاں سے حکم آنا، جانا تو پہلے در صحرا سے اور جانا پھر اس کے بعد رسول پر وہی نازل کر دینا، وہی نازل کر دینا۔ جبرائیل تابع اتباع کی منزل پر ہے، عمل رسول کے اتباع کی منزل پر، عمل کا اتباع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حکم کی اطاعت ہوتی ہے۔ جبرائیل اتباع کی منزل پر ہے رسول کے۔ جبرائیل کو پتا ہے کہ جب بھی رسول در صحرا پر آتے ہیں پہلے سلام کرتے ہیں، تو جبرائیل کو بھی تو وہی کرنا ہے کہ جو رسول کریں گے۔ تو گویا اللہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پہلے در صحرا پہ سلام کرنا، پھر جا کے وہی پہنچانا۔
رسول اللہ تک وہی جا رہی ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا پروٹوکول ہے اور یہ اپرووڈ ہے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ کی طرف سے. اللہ کی جب اللہ کے بنائے ہوئے کچھ پروٹوکول ہو جائیں تو اس پر اعتراض کی گنجائش بنتی نہیں. اعتراض کی گنجائش بنتی نہیں. وہی اتر رہی ہے اور ملائکہ اتر رہے ہیں اور جا کر فاطمہ کو گھیرا ہوا ہے جلو میں ہے. کہا جبرائیل جاؤ جاؤ ملائکہ جاؤ. اور زہرا جب نماز پڑھ رہی ہے دائیں بائیں کھڑے ہو جاؤ اور آیت پڑھو اے فاطمہ اللہ نے تمہیں مصطفیٰ بنایا. کس وقت آ رہی ہے؟ جب نماز پڑھ رہی ہے زہرا. جب زہرا نماز پڑھ رہی ہے تو ملائکہ آ گئے. تو بھائی نماز پڑھ رہی ہے زہرا تو نماز کا وقت ہے. نماز کے وقت میں نماز پڑھ رہی ہے اور نماز کا وقت جب ہوتا ہے تو سب جگہ وقت ہوتا ہے. اور جہاں جہاں نماز کا وقت ہو جائے جو جو اس ماحول میں ہے اس پر نماز واجب. اللہ نے کہا ملائکہ جاؤ زہرا نماز پڑھ رہی ہے تم یہ آیت پڑھو. پروردگار تو ملائکہ کے لیے تو نماز کا وقت ہے نا. پیچھے پروردگار ملائکہ کے لیے بھی تو نماز کا وقت ہے. اور پھر یہ کہ وہ وقت تھوڑی دیکھتے ہیں. تو نے ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. خود علی نے خود میں ارشاد فرما دیا تھا کہ کروڑوں اربوں کروڑوں ملائکہ ہیں. جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے, جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے, جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے. ایک لمحے کے لیے بھی علی کو خود میں توحید جا کے پڑھیے گا. میں جو بنا نے کہا ایک لمحے کے لیے بھی قیام والا قیام سے نہیں ہٹتا, رکوع والا رکوع سے نہیں ہٹتا, سجدے والا سجدے سے نہیں ہٹتا. پتہ نہیں کیا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جو قیام کر رہے ہیں وہ قیام کر رہے ہیں, جو رکوع کر رہے ہیں وہ رکوع کر رہے ہیں, جو سجدہ کر رہے ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں. کوئی ملک فارغ نہیں ہے. ہر ملک تسبیح کر رہا ہے, تقدیس کر رہا ہے, تمجید کر رہا ہے, حمد کر رہا ہے, تحلیل کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے, رکوع کر رہا ہے, قیام کر رہا ہے. ہر ملک اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. اور اب اللہ کہہ رہا ہے اے سجدہ کرنے والوں سجدہ چھوڑو, اے رکوع کرنے والوں رکوع چھوڑو, اے قیام کرنے والوں قیام چھوڑو. اب تمہاری نماز یہ ہے کہ صحرا کے نام بائیں کھڑے آ جاؤ. اب تمہاری عبادت یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو. اصل عبادت اطاعت ہے حکم خدا. جو اللہ کہے وہ مانو, یہی نماز ہے, یہی اطاعت ہے, یہی روزہ. اصل چیز ہے اطاعت ہے حکم خدا. ملائکہ جاؤ ہماری قریب خاص عبادت کر رہی ہے. اب جاؤ اور اس کے ساتھ میں یہ آیتیں دوہراؤ, یہ آیتیں دوہراؤ. ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے, ہم نے تمہیں چنا ہے. جسے اللہ چنے, جسے اللہ منتخب کرے تو وہ مصطفیٰ کی بھی مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ کی بھی مصطفیٰ ہے. اور مصطفیٰ نے بتا دیا دیکھو یہ میری بیٹی, اس کے لیے احترام میں کھڑے ہو جاتا ہوں, اس کے لیے اپنی ہوا بچھاتا ہوں. جب اس کے دروازے پر آتا ہوں سلام کرتا ہوں, جب اس کے دروازے پر آتا ہوں درود پڑھتا ہوں. میں خود رحمت ہوں اور رحمت بن کر آتی ہے. وہ رسول نے پیغام دے دیا کہ اے میری امت اس دروازے پر رحمت بن کر آنا, اس دروازے پر رحمت بن کر آنا. میں نے کسی منزل پر جملہ کہا, علامہ حضرت سجدہ نے کہا کہ رسول جو مسجد میں آتے تھے تو حسین کو کاندھے پہ بلند کر کے آتے تھے. تو گویا رسول امت کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ میری امت حسین کو بلند رکھنا. حضرت علامہ نے کہا کہ امت نے حسین کو بلند تو رکھا لیکن نیزے کی نوک پر رکھا, نیزے کی نوک پر بلند کر دیا. اجرہ اللہ, اجرہ اللہ. اگر آپ کو بنانے کو شرم آتی ہے تو میں منتظری سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ جتنی بھی روشنیاں آئیں تو کل کر دیا. اگر کوئی شرماتا ہے تو اسے شرم نہ آئے ہونے دیں. بس گریہ کرتے چلے جائیں گے میرے عزیزوں. اسی طرح رسول اللہ در زہرا پر آ کر کہتے تھے اس در پر سلامتی بن کر آنا, اس در پر آنا تو رحمت لے کر آنا. امت دروازے پر آئی تو لیکن کوئی بھی شہر لے کر آ گیا, کوئی آگ لے کر آ گیا, کوئی جلال کے آگ پہ آ گیا. اور آ کر آنے والے نے بس ایک بات کہی, علی کو باہر نکالو, علی کو باہر لے لو. تو زہرائے مرضیہ دروازے سے لگی ہوئی ایک بار آواز دے رہی تھی کہ علی نہیں آئیں گے. باہر سے کسی نے کہا اگر علی نہیں آئیں گے تو ہم دروازہ چلاتے ہیں, ہم دروازے پر آگ لگا دیں گے.
عزیزوں گھر کی روایت ہے، میں گھر میں پڑھ رہا ہوں، باہر والے اس کو نہ سنیں، باہر والے اس کو نہ سنیں، بس بس ہو رہے کہ گھر میں کیا ہوا اور گھر کے واقعات گھر والوں کو بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک بار زہرا نے کہا کیا اس گھر کو جلا دو گے جس میں حسن و حسین رہتے تھے؟ اس گھر کو جلا دو گے جس میں حسن و حسین رہتے تھے؟ باہر سے آواز آئی رہتے ہوں گے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور دروازہ نہ کھلا، اور کچھ پڑھنے کے لیے رہے گا، بہت دیر ہو گئی دروازہ نہ کھلا تو مولانا صدق حسن اللہ نے جملہ کہا کہ وہ دروازہ جلانے والے، اگر تجھے دروازہ جلانا ہی تھا تو در جلانے سے پہلے کم از کم یہ تو کہہ دیتا کہ زہرا دروازے سے ہٹ جا، دروازے سے ہٹ جا۔ عزیزوں کا قیامت ہے جس در پر رسول سلام کرتے آ رہے ہیں، رحمت بن کر آ رہے ہیں، اسے آگ لگا دی جائے، آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، زہرا دروازے سے لگی ہوئی کھڑی تھی۔ قیامت یہ ہو گئی کہ جانے والا آگ لگا کے گیا نہیں، دروازے پہ کھڑے رہا، اور جب دروازے کے شعلے بلند ہونے لگے تو لات مار کے دروازے کو گرایا گیا، دروازہ گرا تو دروازے اور دیوار کے درمیان رسول کی تھی، اور دروازہ ایسا تھا کہ جس میں نیزیں لگی ہوئی تھی، جس میں نیزیں لگی ہوئی تھی، اور جب چلتا ہوا دروازہ اپنے رسول پر گرا ہے تو ایک آواز آ رہی تھی، فضا میرا محسن شہید۔ نہیں آتا ہے ایسا بات سی موسم پیٹ رہے ہیں، شہید ہو گیا۔ ارے زہرا تنہا تو نہیں ہے نا، ایک ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گر رہا ہے، اس کے 4 ننھے ننھے بچے دیکھ رہے ہیں، 4 چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں، حسن مصطفیٰ حسین زینب ہے، ان میں کوئی سو ہے اور ساتھ میں فضا ہے۔ اب بچے آگے بڑھ رہے ہیں، چلتے ہوئے دروازے کو پکڑنا چاہتے ہیں، آج بچوں کے شوروں کی زد میں آ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہا ہوں میں اور کیسے آپ سن رہے ہیں، ننھے ننھے بچے ہیں، شوروں کی زد میں بچوں کے ہاتھ آ رہے ہیں، چلتا ہوا دروازہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ادھر سے فضا بھی آ رہی ہے، زہرا پر سے دروازہ ہٹا، جیسے ہی ہٹا تو صرف دروازہ نہیں گرا تھا، ایک بار میں پڑھوں گا نہیں صرف اشارہ کروں گا، جیسے ہی در ہٹا ہے زہرا کا ہاتھ پسلیوں پر تھا، زہرا کا ہاتھ پسلیوں پر تھا، زہرا کے رخسار نیلے ہو چکے تھے، زہرا کے بازو سے خون رس رہا تھا، اس عالم میں زہرا اٹھی ہے، اور جملہ سننا تمہیں چادر زہرا کا واسطہ ہے، ایک ایک آدمی ہائے ضرور کہنا، آپ زہرا کو شناخت کرو، اس عالم میں کوئی بیوی ہو جو سر سے لے کر پاؤں تک جھلستی رہی ہو، جس کی پسلیاں بھی ٹوٹ چکی ہو، جس کے رخسار بھی زخمی ہو، جس کے بازو پر بھی زخم ملا ہو، آج جب دروازہ ہٹا تو زہرا کو کرانا چاہیے تھا، لیکن زہرا اٹھی، اٹھنے کے بعد اپنے سارے زخم بھول کر کہا علی کا گریا کرو گریا کرو، چاروں طرف دیکھ کر کہا ابو الحسن کہا، ابو الحسن کہا، ایک بار جیسے ہی گلی پر نگاہ پڑی دیکھا علی کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، علی کو مسیح کے لے جانے، اس عالم میں زہرا دیوار پر کھڑی ہو گئی، ابو کھڑی کر رہی ہے، زہرا دیوار پر کھڑی ہو گئی، میں ابو الحسن کو نہیں لے جانے دوں، میں ابو الحسن کو نہیں لے جانے دوں، علی نے اشارہ کیا، علی چلے اس طرف، زہرا گھر میں آ گئی، پھر پوری زندگی زہرا کا ہاتھ پہلو سے ہٹا، پوری زندگی زہرا کا ہاتھ پہلو سے ہٹا، پس رہی ہے تو پہلو پہ ہاتھ ہے، بیٹھتی ہے تو پسلیوں پہ ہاتھ ہے، حد ہے کہ سر جب نماز کے لیے بنتی ہے، جیسے تشہد پہنچتی ہے تو پہلو پہ ہاتھ آ جاتا ہے، گھر کے سارے کام پہلو پہ ہاتھ، کمر چھوٹ چکی ہے زہرا سے، آخری جملے تمہاری یہ پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے بعد سے آپ برابر ہو جائیں گی، بس صرف یہ منظر یاد رکھنا کہ زہرا کا ہاتھ پہلو سے ہٹا، گریا کرو، گھر میں کام کرتی ہے پہلو پہ ہاتھ ہوتا ہے، بچوں کو پیار کرتی ہے پہلو
عبادت کے پہلو پہ ہاتھ ہوتا ہے. عبادتوں میں پہلو پر ہاتھ ہے. یہ عجیب زخم تھا کہ مسلسل زہرا درد کی کیفیت میں تھی, مسلسل زہرا اذیت کی کیفیت میں تھی, آہ آہ کرتی رہتی تھی. لیکن عجیب بات ہے کہ جب علی آ جاتے تھے تو زہرا کراہتی نہیں تھی, زہرا درد کو چھپا لیتی تھی. وہ ہاتھ جو زہرا کی پسلیوں سے کبھی نہیں ہٹا. جملہ پڑھنے جا رہا ہوں اور آپ کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں. ایک بار آ گئی وہ شب جو شہادت کی شب ہے, جو شب شہادت زہرا ہے. علی کو بلایا, علی کو وصیتیں کی, تمہیں قسم چادر زہرا کی. یہ بات یاد رکھنا کہ پہلو سے ہاتھ ہٹا دی. اور آپ کی جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. علی کو وصیتیں کی, یا علی رات بابا میرے خواب میں آ گئے تھے. بابا نے کہا تو زہرا تمہاری مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں, تم قریب مجھ سے مدد ہونے والی ہو. یا علی میں جانے والی ہوں, آپ سے کچھ وصیتیں کرنا ہے. علی رو رہے تھے کہ رسول کی نشانی جا رہی ہے. رسول نے جو امانت میرے سپرد کی تھی وہ الوداع کے مرنے پر ہے. علی نے کہا جب دن رسول جیسا آپ کہیں گی ویسا عمل ہوگا. یا علی آپ ہی غسل دیجیے گا, آپ ہی کفن پہنائیے گا, آپ ہی قبر میں اتاریے گا. یا علی میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھایا جائے. یا علی جنہوں نے مجھے اذیتیں پہنچائی ہیں وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو. اس کے بعد عجیب وصیت کی کہ علی چیخ مار کے روئے, کہا یا علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھے, میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. ایک وصیت کرنی گئی, ایک وصیت کرنی گئی. ارے میں نے کہا تمہیں چادر زہرا کا مسئلہ اور خاموش نہ رہنا. جب آخری وصیت کی باری آئی